إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ وہ بڑی قسمیں پختہ قسمیں اٹھا کر کہتے تھے لَإِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ کہ اگر ہمارے پاس وہ عظیم شخصیت جن کو اللہ نے سب سے آخر میں بھیجنا ہے اگر وہ ڈرانے والا ہمارے پاس آ گیا لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ تو ہم تمام امتوں میں سے ایک ہدایت یافتہ امت بن جائیں گے فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ اور جب ان کے پاس وہ ڈرانے والا آ گیا ما زادہم الا نفورا تو یہ لوگ اس عظیم شخصیت سے اس کی بات سننے سے اس طرح بھٹکنے لگے دوڑنے لگے کہ دوڑ کر ان کی بات سے دور جانے لگے گزشتہ آیات پر گزشتہ جمعے بات ہو رہی تھی کہ اس صورت میں رب ذوالجلال نے تقریباً وہ تمام گمراہ فرقے مشرک فرقے بلے کو چاند کو پوجتا ہے سورج کو پوجتا ہے ستاروں کو پوجتا ہے جنات کو پوجتا ہے شیاطین کو پوجتا ہے فرشتوں کو پوجتا ہے
ان کی مذمت کی گئی ہے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو اولاد آدم میں سے بعض لوگوں کو اللہ کی اولاد بتاتے تھے، کچھ لوگ ایسے تھے مشرک جو جنات کو اللہ کی اولاد بتاتے تھے، اور کچھ ایسے تھے جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھ کر ان کی عبادت کرتے تھے۔ تو رب ذوالجلال نے شرک کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا، بھلے وہ کسی ولی کو پوجتا ہے، بھلے کسی نبی کو پوجتا ہے، بھلے کوئی پتھر کو پوجتا ہے، شرک کی بیماری میں جو مبتلا ہے وہ سب ایک جیسے مجرم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ شیطان کو پوجنے والا بڑا مشرک اور انبیاء کو پوجنے والا چھوٹا مشرک، ایسی بات نہیں ہے۔ جو جس کو بھی اللہ کے علاوہ پوجتا ہے، اللہ کے نزدیک وہ سب مشرک ایک ہی قسم کے ہیں۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن منہ، کہ شرک جو ہے وہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر ذات باری تعالی ناراض ہو جائے اور مشرک کو اس کے جرم کی سزا دنیا میں دینا چاہے تو تکاد السماوات، آسمان پھٹ جائے، وتنشق الارض، زمین میں گڑے پڑ جائیں، وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ ٹوٹ کر اس کی چٹانیں دور دور جا گریں۔ یعنی شرک اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ رب العزت اس کی سزا اگر دنیا میں دینا چاہے تو کائنات کا ذی روح کوئی فرد اس زمین پہ سانس بھی نہ لے سکے۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے شرک۔ اور گزشتہ آیت میں آتا انہ کان حلیما غفورا، بس یہ تو وہ بردبار ہے، بخشنے والا ہے، اور اس نے سزا کو مؤخر کر رکھا ہے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور آج جو آیت پڑھی ہے اس میں یہ بتایا کہ یہی لوگ جو لات منات عزا کی قسمیں اٹھاتے تھے، یہی لوگ جب عزیر کی قسمیں اٹھاتے تھے، عیسیٰ بن مریم اور اس کی ماں کی قسمیں اٹھاتے تھے، تو کیا کہتے تھے؟ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، ساتھ ہی ساتھ اللہ کی قسم بھی اٹھاتے تھے۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے تھے کہ اگر ہماری زندگی میں وہ عظیم الشان نبی آ گیا، لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، تو ہم دنیا کی ہدایت یافتہ امتوں میں سے ایک بہترین امت بن جائیں گے۔ لیکن جب اللہ کے رسول تشریف لے آئے، اب یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں چونکہ تعین نہیں ہے، نہ اہل مکہ کا تعین ہے اور نہ یہود و نصارہ کا ہے۔ اہل مکہ بھی یہی کہتے تھے، ان کی بھی یہی خواہش تھی کہ اگر وہ رسول آ گیا تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے، اور یہود و نصارہ بھی یہی کہتے تھے کہ اگر وہ رسول آیا تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے۔ اور جب وہ رسول آ گیا تو رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ پھر کیا کیا انہوں نے؟ اہل مکہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے انکار کیا، آپ کو شاعر، دیوانہ، مجنون، معاذ اللہ، نہ جانے کن کن القاب سے یاد کیا۔
اور یہود و نصارہ نے عرب والوں کو، انصار کو، قریش کو طرح طرح کے سوالات بتاتے ہیں کہ یہ ان سے پوچھو، یہ ان سے پوچھو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچ کرنے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے طرح طرح کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی یہ لوگ جو یہود و نصارہ تھے، یہ اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے تھے، اور ان کا یہ بھی ایک تصور تھا، جہاں دوسرے تصور تھے نا، بددیانتی، خیانت، جھوٹ، طوفان، وہاں ان کا یہ بھی ایک تصور تھا، ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل۔ وہ عرب کو ناخواندہ کہتے تھے، اور وہ عرب والوں کو کی لوٹ مار کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ لوٹ مار کرنا، ان کو لوٹنا، یہ ہمارے لیے جائز ہے۔ ذالک بانہم قالوا، یہ بات وہ اس لیے کرتے تھے کہ لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ یہ جو ناخواندہ ہے نا، ان کا ہمارے پاس جو ہے نا کوئی دعویٰ نہیں ہے، ان کو لوٹ لینا جائز ہے۔ میں نے یقین جانے جب صبح یہ مطالعہ کرتے وقت یہ آیت پڑھی تو میرے سامنے ماضی کی آڈیو اور ویڈیو جو ہے نا وہ گھومنے لگی۔ میں نے الحمدللہ اپنی جوانی جو ہے نا وہ سو کر نہیں گزاری، بڑی سرگرمی میں گزاری ہے الحمدللہ۔ طرح طرح کے تنظیموں، لوگوں سے واسطہ رہا، تو وہ پرانی جو ویڈیو آڈیو تھی میرے سامنے وہ یہ تھی کہ ہمارے ہاں مذہبی تنظیمیں، مذہبی افراد، اور یہ میں آپ کو یقین کے ساتھ بات بتا رہا ہوں، مذہبی تنظیمیں اور مذہبی افراد اپنی نجی میٹنگوں میں یہ بات کرتے ہیں کہ دین کا کام کرنے کے لیے یہ جو سرمایہ دار طبقہ ہے نا، یہ ویسے تو پیسے نہیں دیتا، ویسے تو یہ فنڈ نہیں دیتا، تو دین کا کام کرنے کے لیے غلط بیانی سے، جھوٹ بول کر کے ان کا پیسہ ہتھیا لینا چاہیے۔ یہ ان قانون نے یہ عید پڑھنے کے بعد وہ ساری فلم جو ہے وہ میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگی، اور آج بھی ہے۔ جھوٹے من گھڑت واقعات بتا کر لوگوں کو جوش دلا کر پھر ان کی مدد سے کے بہانے سے، کوئی مدرسے کے بہانے سے، کوئی مسجد کے بہانے سے لوگوں کی جیب سے پیسہ نکالنا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ اور یہ عقیدہ بھی، یہ سوچ، یہ فکر یہود کی ہے۔ لیس ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ سوچ اور یہ فکر بھی ہوتی ہے۔ اور اب بھی شاید آپ کو کبھی ویڈیو کسی کی مل جائے، نام میں نہیں لیتا، اب بھی ایک صاحب ہیں جو اس بات سے کہ بھئی آپ پر بڑا بھاری چیز لگا ہوا ہے، اور آپ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں کوئی 10,000، 15,000 یا 20,000 روپیہ خرچ کرے تو میں آپ کو کوئی دم درود کروں گا اور اللہ شفا دے دے گا۔ اب ظاہر ہے جب میں کوئی مجھ سے میرے پاس آئے وہ ضرورت مند اور میں اس سے کہوں تو وہ مجھ سے کہے گا مولانا پھر آپ ہی بتا دو کہ کس جگہ پہ خرچ کریں۔ تو اب جو ہے وہ ظاہر ہے جب مجھ سے پوچھے گا کوئی اور اگر میری نیت میں خباثت ہے تو میں تو پھر یہی مشورہ دوں گا نا
کیونکہ میں نے یہ تانا بانا بنا ہی اس لیے ہے۔ اور اس سے کسی اللہ والے نے کہا کہ یار یہ غلط کام، بولا میں کون سا آپ کی اپنی جیب میں ڈالتا ہوں، مسجد پہ لگاتا ہوں۔ یعنی یہ سوچ، اب آپ یہ ذرا غور کریں اس پہ کہ شیطان دینداروں کو کیسے بہکاتا ہے۔ اس کے پاس ایک ہی داؤ نہیں ہے کہ کسی کو زنا میں مبتلا کر دے، چوری میں مبتلا کر دے۔ وہ جیسا بندہ ہے ویسا شیطان اس پہ داؤ لگاتا ہے۔ اس نے کہا تھا قسم اٹھا کر، اللہ تو مجھے تو گمراہ تو کر رہا ہے، میں بڑے خوبصورت طریقوں سے، بڑے خوبصورت تفکرات سے، بڑے خوبصورت خیالات سے ان کو گمراہ کروں گا۔ کیوں سب ایسے ہی ہے کہ میں بڑے خوبصورت انداز سے ان کو گمراہ کروں گا؟ تو یقین جانیے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ قرآن نے کوئی بات اوجل چھوڑی ہی نہیں ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن آپ نے شاید یہ بات سنی ہوگی، یہ آپ نے دیکھا نا جو لوگ حج کر کے آئے ہیں تو بیت اللہ کا کچھ حصہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 2/3 بیت اللہ کی تعمیر ہے اور 1/3 چھوڑی ہوئی ہے، جسے حتیم کہتے ہیں۔ 2/3 تعمیر ہے اور 1/3 چھوڑی ہوئی ہے۔ اور وہ کس لیے چھوڑی ہے؟ اس لیے چھوڑی ہے کہ ان کے پاس کسب حلال کا پیسہ کم پڑ گیا، تھے وہ کافر لیکن ان کے پاس، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ مسلمانوں سے اچھے تھے وہ برے مشرک جو ہیں وہ بدترین تھے وہ بدترین مشرک جو ہے، اور ایک مومن بھلے ادنا مومن ہے ان سے تو اچھا ہے، لیکن میں بات کرتا ہوں کہ اخلاقی گراوٹ کا، اخلاقی انحطاط کی میں بات کر رہا ہوں کہ ہم کہاں پہنچے ہوئے ہیں کہ انہوں نے کسب حلال کم ہونے کی وجہ سے بیت اللہ کی 2/3 پہ چھت ڈال دی، 1/3 کو چھوڑ دیا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس پہ کسب حرام نہیں لگنا چاہیے۔ میرے بھائی کیا بات وجہ ہے آج مسجدوں کے اندر روحانیت کیوں نہیں ہے؟ مسجدیں ہیں بڑی خوبصورت ہیں، بڑی مزین ہیں، اے سی بھی لگے ہوئے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن روحانیت کیوں نہیں ہے؟ کبھی علماء نے یا انتظامیہ نے پیسہ دینے والے سے پوچھا کہ بھئی یار تم یہ جو پیسہ دے رہے ہو یہ پیسہ کہیں کسب حلال کا تو نہیں ہے؟ یہ بات جو ہے نا غور طلب ہے، یہ بات میری جو ہے نا غور طلب ہے۔ یقین جانیے اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، وہ چھڑیوں کی چھت والی مسجد جو بارش سے ٹپکنے لگتی تھی، اس چھت کے نیچے جو نماز پڑھتا تھا نا تہجد کی، اس کی آنکھوں سے آنسو ایسے گرتے تھے جیسے تسبیح کا دھاگا توڑ دے تو ایک کے بعد دوسرا منقطع نیچے گرتا۔ آج ہماری مساجد بڑی خوبصورت ہے، ساری سہولتیں موجود ہیں، وہاں 2 پیسے کا تیل ڈال کر دیا جلانے کی بھی سہولت نہ تھی۔ یہ پنکھے ونکھے تو بڑی دور کی باتیں ہیں، 2 پیسے کا تیل ڈال کر زیتون کا یا سرسوں کا ایک مٹی کا دیا جلانے
نہیں جلتا تھا، اس میں بتی کا دیا بھی نہیں جلتا تھا، لیکن نماز پڑھنے والوں کے دل جو ہے وہ سورج کی روشنی سے زیادہ روشن ہے۔ اور آج ہماری مسجدیں تہجد سے خالی ہیں، اللہ ماشاء اللہ، کسی مسجد میں کوئی ایک آدھ آدمی تہجد پڑھنے آ گیا تو آ گیا، ورنہ مسجدیں تہجد سے خالی پڑی ہیں۔ وہ کہاں گئے؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ بِالْأَسْحَارِ، وہ سحری کے وقت گڑ گڑا کر رو رو کر اللہ کو راضی کرنے والے کہاں چلے گئے؟ آج مسجدیں صبح کے وقت جو ہے وہ ویران پڑی ہوئی ہے، ہر سہولت موجود ہے، راستے پکے ہیں۔ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ آنکھوں سے نبینے ہیں، رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے اللہ کے رسول میرا گھر دور ہے، جب موسم خراب ہوتا ہے نا تو میں مسجد نہیں آ سکتا، اس لیے کہ میرے پاس کوئی لانے والا نہیں ہے کہ جو میری انگلی پکڑ کر مجھے مسجد میں لے آئے۔ ایسے موسم میں مجھے گھر نماز پڑھنے کی اجازت ہے؟ پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں، جب وہ جانے لگا پھر آواز دی، کہا عبداللہ ادھر آؤ، آ گئے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ یہ بتاؤ، جب مسجد سے مؤذن کہتا ہے یا الصلاۃ، اذان دیتا ہے نا، اذان میں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یا الصلاۃ، نماز کی طرف آ جاؤ۔ یہ کلمہ سنتا ہے تو میں اذان سنتی ہے؟ اس نے کہا ہاں اللہ کے رسول اذان تو سنتی ہے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ اگر اذان سنتی ہے تو آنا پڑے گا، جیسے بھی آؤ آنا پڑے گا۔ آج ہماری اخلاقی قدریں، ہماری مذہبی قدریں یقین جانیے تباہ ہو چکی ہیں۔ صرف جوش خطابت ہے، جوش دلا کر یا لوگوں کو اشعار سنا کر چند منٹ کے لیے مشہور کیا جاتا ہے۔ دل کو دہلانے والی بات، دل کے اندر اتر جانے والی بات، زندگی کو تبدیل کر دینے والی بات آج ہمارے منہ سے نہیں نکلتی۔ اور اگر کوئی میرے جیسا دیوانہ نکالتا بھی ہے تو لوگ کہتے ہیں مزہ ہی نہیں آتا ہے، اکیلا قرآن ہی سناتے رہتے ہیں، اور وہ بھی بے سری آواز میں سناتے رہتے ہیں، کوئی لطف ہی نہیں آتا۔ ہم وعظ و نصیحت بھی سنتے ہیں تو لطف لینے کے لیے سنتے ہیں۔ غلط تو نہیں کہہ رہا، آپ تو ماشاءاللہ بھرتے رہے نا کیسٹیں وغیرہ میں کہ نہیں؟ وہ اور تھے، وہ آپ ہی کی شکل کہتے میں بول رہا ہوں، ہاں وہ کیسٹیں وغیرہ بھی کرتے تھے، لیکن بہرحال جو میں بات کہہ رہا ہوں غلط تو نہیں ہے نا۔ کس لیے تقریریں سنتے ہیں، وعظ و نصیحت کس لیے سنتے ہیں؟ کہ مزہ آ جائے، سرور آ جائے۔ میرے بھائی یہ قرآن مزے دینے کے لیے نہیں آیا، یہ سرور دینے کے لیے نہیں آیا، یہ تو زندگی میں کبھی پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، یہ تو ہلا دینے کے لیے آیا ہے، یہ تو زندگی میں ایک انقلاب برپا کرنے کے لیے آتا ہے۔ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، قرآن کہتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کی آنکھیں پرنم ہو جاتی ہیں۔ یہ قرآن تو دلوں میں کیفیت طاری کرنے کے لیے آیا تھا، یہ قرآن تو لوگوں کو دین کا عامل بنانے کے لیے آیا تھا، عامل عمل کرنے والا۔ عالم بننا، اگر عالم ہے عامل نہیں ہے تو مثلہم کمثل الحمار یحمل اسفارا، اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے عالم جن کی زندگیوں میں قرآن نہیں،
نافذ، وہ ایسے ہی ہے ان کی مثال جیسے گلے پہ کتابوں کا بوجھ ڈالتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اور وہاں ساتھ ہی ساتھ وہ ایک بات اور بھی کہتے تھے، وہ کہتے تھے، بس آخری آیت کا ترجمہ کر کے ختم کرنے لگا ہوں، ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ قیامت کے دن یہ عذر نہ پیش کر سکیں کہ یا اللہ، آپ نے تو یہود و نصارہ پر کتابیں بھیجی، یہود و نصارہ کے لیے نبی بھیجا، تو ہمیں ہماری طرف تو کوئی نبی نہیں بھیجا، اور ہم تو نہ خواندہ تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، ہم تو وہ کتابیں نہیں پڑھ سکتے، ہماری زبان میں کوئی تو بھیجتا جو ہماری زبان میں ہوتا اور ہمیں سمجھاتا، پھر ہم اس کی بات مانتے۔ او تقولوا لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم۔ فرمایا کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ، اگر تو ہماری طرف کتاب بھیجتا نا، یہ محل مکہ کی بات ہو رہی ہے، اگر تو ہماری طرف کتاب بھیجتا، رسول ہماری طرف تو بھیج کے دیکھ، ہم یہود و نصارہ سے زیادہ فرما برداری کریں گے، ان سے زیادہ جو ہے وہ دین کے قریب ہوں گے۔ فقط جاءکم، اب وہ آ چکا ہے تمہارے پاس، فقط بینۃ من ربکم، روشن دلائل لے کر آ چکا ہے، اس میں ہدایت کی اور رحمت کی ہے۔ لیکن اب ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اب چاہیے تو یہ تھا کہ جو پیغام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا وہ پیغام لوگوں کو سنایا جاتا، لیکن پوری میری قوم جو ہے وہ جھنڈیاں لہرانے پہ لگی ہوئی ہے۔ چاند نظر آیا، مساجد کے دروازوں سے پٹاخوں کی آوازیں آئی، آتش بازی ہوئی، یعنی وہ چیزیں جو رسول مٹانے کے لیے آیا تھا، رسول کا نام لے کر ان چیزوں کا اعادہ کیا گیا۔ میرے بھائی، اس سے بڑی ہمارا اخلاقی انعکاس کیا ہوگا؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔